صرف اپنے اقتدار کے حصول کے لیے اقتدار کی ہوس میں تمام حدیں پار کر دی ہیں، اور کسی قسم کا جو ہوتا ہے کوئی دید لحاظ، کوئی ادارے کی آپ پرواہ کرتے ہیں، وہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ادارے کی ایک عزت ہے، فوج کا ادارہ قربانیاں دے رہا ہے، اور اس پاک دھرتی کی حفاظت میں وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے بھی افسران اور جوان شہید ہو رہے ہیں، اور اندر سے جو خطرات لاحق ہیں، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں بھی وہ قربانیاں دے کر ہمیں سیکیور کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں چین کی نیند سو سکیں، اور اس ملک کی عوام کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ آج تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پوچھا کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کی نوبت کیوں آئی، اور یہ کہا کہ یہ غیر ضروری تھی۔ آپ گالیاں دیں، آپ ادارے کے خلاف کیمپین چلائیں، میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، جانور کہیں، اور ادارہ کوئی بات نہ کرے، آپ کے جو جی میں آئے، جب جی میں آئے، آپ بالکل اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں اور کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور کوئی اس کا جواب بھی نہ دے۔ آپ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ اس کا جواب دیا گیا ہے، اور آپ نے کہا کہ بند کمروں کی ملاقاتوں کو آپ نے تسلیم کیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب، کے بند کمروں کی ملاقاتوں کو آپ نے مانا کہ ہم بند کمروں میں ملاقاتیں کرتے ہیں۔ صرف اپنے اقتدار کے حصول کے لیے اقتدار کی ہوس میں تمام حدیں پار کر دی ہیں، اور کسی قسم کا جو ہوتا ہے کوئی دید لحاظ، کوئی ادارے کی آپ پرواہ کرتے ہیں، وہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ادارے کی ایک عزت ہے، فوج کا ادارہ قربانیاں دے رہا ہے، اور اس پاک دھرتی کی حفاظت میں وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے بھی افسران اور جوان شہید ہو رہے ہیں، اور اندر سے جو خطرات لاحق ہیں، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں بھی وہ قربانیاں دے کر ہمیں سیکیور کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں چین کی نیند سو سکیں، اور اس ملک کی عوام کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ آج تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پوچھا کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کی نوبت کیوں آئی، اور یہ کہا کہ یہ غیر ضروری تھی۔ آپ گالیاں دیں، آپ ادارے کے خلاف کیمپین چلائیں، میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، جانور کہیں، اور ادارہ کوئی بات نہ کرے، آپ کے جو جی میں آئے، جب جی میں آئے، آپ بالکل اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں اور کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور کوئی اس کا جواب بھی نہ دے۔ آپ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ اس کا جواب دیا گیا ہے، اور آپ نے کہا کہ بند کمروں کی ملاقاتوں کو آپ نے تسلیم کیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب، کے بند کمروں کی ملاقاتوں کو آپ نے مانا کہ ہم بند کمروں میں ملاقاتیں کرتے ہیں۔ آپ نے کہا بند کمروں میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہم نے کون سا غیر آئینی مطالبہ کر دیا ہے؟ ہم نے تو الیکشن کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو غیر آئینی مطالبہ آپ نے بند کمرے میں کیا ہے، وہ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے کہا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنایا جائے، اور اس کے بدلے آپ نے سپاہ سالار کو کہا کہ آپ غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن لے لیں۔ کیا یہ آئینی مطالبہ تھا؟ یعنی بند کمرے میں جاتے ہیں تو ترلا منت کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو میر جعفر اور میر صادق کی گردان جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، میر جعفر میر صادق کا راگ لاپتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف کہا تھا کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام نہ ہو،
تو یہ کیا سیاسی عدم استحکام بچانے کا طریقہ تھا کہ آپ ہمیں تحریک عدم اعتماد سے بچا لیں؟ کیا آپ ہی کی بقا سے اور آپ ہی کے اقتدار میں رہنے سے ملک کا سیاسی استحکام ہے؟ اور آپ نے بند کمرے میں جو یہ بات کی غیر معینہ مدت کے لیے توسیع دینے کی، اور اس کے بدلے میں یہ سودے بازی ہے، یہ کاروبار ہے جو آپ نے کرنے کی کوشش کی. آج تک فوج کے مقدس ادارے کے ساتھ کسی شخص یا کسی پولیٹیکل پارٹی نے سودے بازی، کاروبار یا بیوپار نہیں کیا. یہ پہلا آدمی ہے جو بند کمرے میں سودے بازی کرتا ہے، جو بند کمرے میں بیوپار کرتا ہے، جو بند کمرے میں کاروبار کرتا ہے اور باہر نکل کے الزام تراشی کرتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے سودے بازی کی. اور وہ وقت تھا کہ جب آپ ترلا منت کر کے ہمارے نوٹس میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جب بجٹ پاس کروانے کے لیے اسمبلی میں حاضری، بجٹ تو بہت دور کی بات ہے، اسمبلی میں حاضری پوری کروانے کے لیے آپ منت کرتے تھے. اور پھر جب آپ کی پولیٹیکل مینجمنٹ فیل ہوئی کیونکہ آپ نے اپنے پولیٹیکل لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے. جہانگیر ترین کے خلاف مقدمہ ہم نے نہیں بنایا تھا، وہ آپ کے پولیٹیکل مینیجرز میں سے سب سے اعلیٰ پائے کے پولیٹیکل مینیجر تھے جو چیزوں کو مینیج کرتے تھے. علیم خان کے خلاف پرچہ ہم نے نہیں کروایا، نیب کا کیس ہم نے نہیں دیا. آپ نے اپنے سیاسی لوگوں کو ناراض کیا، اور جب سیاسی محاذ پر ناکامیوں کو سامنا کرنا پڑا تو تب آپ نے جا کے منت شروع کر دی کہ جس طرح پہلے آپ منت کر کے حاضری پوری کرواتے تھے، بجٹ سیشن میں ووٹنگ پوری کرواتے تھے، آپ نے کہا جی میرے ہاتھ جوڑے ہیں مجھے بچا لیں. تو بات یہ ہے کہ جب ایک ادارہ اے پولیٹیکل ہے، نیوٹرل ہے، تو آپ کس قانون، قاعدے، ضابطے یا کس آئین کے تحت بند کمرے میں سودے بازی کر رہے تھے؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ یہ کون سی آئینی ڈیمانڈ تھی؟ یہ کون سی آئین میں لکھا ہے کہ آپ غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن کی آفر کریں اور ساتھ کہیں کہ ہمارے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا دو، اور جب آپ کی بات پوری نہ ہو تو آپ کہیں کہ میر جعفر، میر صادق جانور، سب سے بڑے جانور آپ خود ہیں کہ آپ کو اقتدار کی ہوس نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ اپنے مفاد کے علاوہ اور اقتدار کی کرسی کے علاوہ آپ کو کوئی چیز پیاری نہیں ہے. لاشوں کی سیاست آپ کرتے ہیں، آپ نے ہمیشہ لاشوں کی سیاست کی ہے، ہمیشہ ایک لاش ڈھونڈتے ہیں جو مل جائے جس پہ سیاست کی جائے. یہ آپ کا نقطہ نظر ہے، یہ آپ کی سیاست ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو لندن اور واشنگٹن جا کے ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بدنام نہیں کیا. آپ نے اس سے بدتر کام کیا ہے. اس ملک کی تاریخ میں کبھی شہداء کے خلاف کیمپین نہیں چلائی گئی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو شہید ہے اس کو مردہ تصور نہ کرو. یہ مفہوم ہے آیت کا کہ وہ زندہ ہیں، ہمارے درمیان ہیں. اور آپ نے یہ بھی قدر نہیں کی کہ شہداء نے اس ملک کی خاطر خون دیا. لائن آف ڈیوٹی میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. آپ نے ان باتوں کی بھی پرواہ نہیں کی. آپ اتنے بے حس ہیں کہ آپ نے پوری سوشل میڈیا کیمپین چلائی شہداء کے خلاف. یہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ملک کی سالمیت کے لیے مر مٹنے والے، ملک کی حفاظت کے لیے اپنا خون دینے والوں کے خلاف کیمپین چلی ہو. آپ لندن واشنگٹن کی بات کرتے ہیں، اس ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. واحد عمران نیازی کے سپانسرڈ لوگ ہیں، اس کی جماعت کے اراکین ہیں جو اس کی ہلہ شیری پر شہداء کو بھی نہیں بخشتے. بڑی ریسٹرینٹ شو کی گئی اس معاملے پر بھی، مگر آپ پھر بھی باز نہ آئے. آپ نے شہداء کے خون کے اوپر سیاست کی ہے. یہ دنیا کا بدترین فعل ہے، یہ دنیا کا مکروہ ترین فعل ہے کہ آپ شہداء کے خون کے اوپر، شہداء کی قربانیوں کے اوپر ان کا مذاق اڑائیں، ان پر طنز کریں، ان پر منفی پروپیگنڈا کریں. آپ کو شرم نہ آئی کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے باپ کی راہ تکتے ہیں کہ باپ کسی بارڈر پہ ہے، باپ کسی ایسے علاقے میں دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہا ہے، اور ہماری حفاظت کے لیے کہ ہم اپنے گھروں میں چین کی نیند سو سکیں. آپ کو کسی بوڑھی ماں کا خیال نہ آیا کہ جس کا لخت جگر خطرات کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے اور وہ
خاکی وردی زیب تن کیے پاکستان کی سالمیت کی خاطر لڑ رہا ہے، آپ کو اس بیوہ کا خیال نہ آیا کہ جس کے خاوند نے سینے پر گولیاں کھا کے جان کا نذرانہ پیش کیا؟ آپ کو ان کا خیال نہ آیا کہ جن کا ہیلی کاپٹر سیلابی امدادی سرگرمیوں میں کریش ہوتا ہے کہ وہ قوم کی خدمت کر رہے تھے؟ اس سے بڑی بے حسی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا مکروہ فعل اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور بند کمروں میں آپ ڈیلے مانگتے پھرتے ہیں۔ بند کمروں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کہا آج شاہ محمود قریشی صاحب نے، اسد عمر صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے کہ ہم نے بند کمروں میں کون سا غیر آئینی مطالبہ کر دیا۔ پہلی بات تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے بند کمروں کی ملاقاتوں کو تسلیم کیا کہ آپ بند کمروں میں ملاقاتیں کرتے ہیں اور اس میں منت ترلا بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو بند کمرے میں غیر آئینی مطالبہ آپ نے کیا کہ ہمیں تحریک عدم اعتماد سے بچا لیجئے اور اس کے بدلے غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن لے لیجئے، یہ کس آئین میں درج ہے؟ آئین پاکستان میں نے نہیں دیکھی ایسی کوئی بھی شک یا ایسا کوئی بھی آرٹیکل جس میں یہ بات درج ہو۔ یہ سودے بازی ہے، یہ کاروبار ہے، یہ بیوپار ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں فوج کے ادارے کے ساتھ کسی نے یہ کاروبار، بیوپار اور سودے بازی نہیں کی۔ اور آپ نے کہا ملک تحریک عدم اعتماد اگر آئے گی تو ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا، یعنی استحکام جو ہے وہ آپ کے اقتدار میں رہنے کے ساتھ مشروط ہے۔ اور یہ جو سودے بازی آپ کر رہے تھے تو باہر نکل کے میر جعفر اور میر صادق کی گردان کیوں تھی؟ باہر نکل کے نیوٹرل ہونے پہ، یعنی ایک ادارہ اگر نیوٹرل ہے تو اس کو کہنا کہ جانور نیوٹرل ہوتا ہے، پھر مذہب کو استعمال کرنا اور کہنا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی ہمارا ساتھ دو گے تو یہ اچھائی ہے، ہمارے مخالفوں کا ساتھ دو گے تو یہ برائی ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ اچھائی کا ساتھ دو۔ یہ کس نے آپ کو حق دے دیا کہ آپ اپنے آپ کو اچھائی کے ساتھ اکویٹ کریں؟ آپ سے بڑی بدی، آپ سے بڑی چلتی پھرتی برائی پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا فتنہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو لاشوں پہ سیاست کرتا ہے، جو مردار کھاتا ہے، جس نے حرام کھایا ہے اس ملک میں، جس نے آٹا چینی سے لے کے بی آر ٹی سے لے کے فورن فنڈنگ سے لے کے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگتے ہیں، 12 کے میر جعفر میر صادق کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں چوکی دار چوروں کے ساتھ مل گئے۔ اس چوکی دار کو سلام پیش کریں جس کی بدولت آپ بھی محفوظ ہیں، ہم بھی محفوظ ہیں، مگر آپ کو شرم آتی نہیں ہے۔ آپ ایک محسن کش آدمی ہیں، زندگی میں جس شخص نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، آپ پر احسان کیا ہے، آپ نے اسی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ پہ جو احسان کرے آپ اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرے اور کوئی اف تک نہ کرے کہ اس پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بھائی آپ گالیوں پہ اتر آئے ہیں، اس ادارے کو اتنا حق نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے؟ آپ اتنے بڑے بادشاہ سلامت ہیں، آپ اپنی جان میں اتنے بڑے سیلیبریٹی ہیں، آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں کہ آپ حملے کریں، گالیاں دیں، کیمپینیں چلائیں، شہداء کی تذلیل کریں، سپہ سالار کے خلاف پروپیگنڈے کریں، مگر آپ کے خلاف کوئی اف تک نہ کرے؟ اور یہ جو آپ نے آئینی مارچ آپ نے کہا ہے، آپ کی اپنی پارٹی کہہ رہی ہے یہ خونی مارچ ہے، آپ کا سینیٹر، آپ کی پارٹی کا رکن، آپ کا ترجمان فیصل واؤڈا یہ کہتا ہے کہ اس میں لاشیں گرنے والی ہیں، یہ خونی مارچ ہے، اور آپ کی پارٹی کے لوگ اس سازش کا حصہ ہیں۔ آپ نے انتظار کیا، ارشد شریف کی شہادت کے بعد اس کا اعلان کیا لانگ مارچ کا، آپ نے اس سے پہلے کیوں نہ کیا؟ آپ نے جمعے کو کرنا تھا۔ آپ کو وہ لاش دیکھ کر ایک پروفیشنل صحافی، ایک کمپیشنٹ انسان، ایک ہمدردی رکھنے والا انسان، ایک ایسا شخص جس نے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی اپنے انویسٹیگیٹو جرنلزم کے ذریعے اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ذریعے، آپ نے جس دن اس کی ڈیڈ باڈی کا پتہ لگا اسی دن صبر کر لیتے۔ جمعے کا کہا تھا نا، آپ نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ میں جمعے والے دن اعلان کروں گا، مگر بے صبری اتنی تھی کہ جیسے ہی اس کی لاش کا پتہ لگا شہید کی، آپ نے ساتھ ہی لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ یہ کوئی حقیقی آزادی نہیں ہے،
یہ خونی مارچ ہے. 25 مئی کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کمال نامی کانسٹیبل کو لاہور میں شہید کیا گیا. آپ کے عہدیدار نے ہی اس کے سینے میں گولی اتاری تھی. پوچھے اس کے 4 چھوٹے چھوٹے بلکتے بچوں سے کہ وہ کس حال میں ہیں. ابھی بھی ہمارے پاس اطلاعات ہے کہ آپ اسلحے سے لیس آ رہے ہیں اور آپ کے لوگ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں خون درکار ہے, ہمیں قربانی درکار ہے. آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, آپ نے قبریں کھو دی, آپ نے عصمت اللہ جنیجو نامی ایس پی کی درگت بنائی. آپ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ لاشیں گریں اور آپ یہ خونی مارچ کرنا چاہتے ہیں. یہ خونی مارچ ہے, یہ بالکل حقیقی آزادی مارچ نہیں ہے. پوری قوم نے اس بات کو دیکھا اور آج سائفر کا بھی جنازہ نکل گیا. سائفر کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ خط لکھا ہے صدر پاکستان نے, جو اعظم خان انویسٹیگیشن میں آ کے باتیں بتا رہا ہے. اعظم خان سے جو سوالات ہو رہے ہیں تو یہ سائفر ڈرامہ تو اپنی موت مر گیا ہے. منٹس کو چینج کر دو, اپنی مرضی سے منٹس بنا لو, اس کے ساتھ کھیلو, اس کے ساتھ کھلواڑ کرو تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. اس میں عمران خان بھی جواب دے, اعظم خان بھی جواب دے ہے. اعظم خان صاحب نے ایکس پاکستان لیو اپلائی کر دیا. آپ اندازہ کریں ملک سے بھاگنا چاہتا ہے. اعظم خان کی ایکس پاکستان لیو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ٹرن ڈاؤن کر دی اور ان کا نام PNIL میں ڈال دیا گیا ہے اور اس طرح ملک سے بھاگنے نہیں دیں گے. ایک FIA کا نوٹس آیا کہ آ کے عمران خان کی حقیقت بتاؤ, تو یہ ملک سے بھاگنے کی کر رہے ہیں. اور فواد چودھری صاحب, حقیقی آزادی سے مجھے یاد آیا یار, وہ منسٹرز کا جو لاج ہوتا ہے منسٹرز انکلیو اسلام آباد میں, اس کو تو آزاد کر دو میرے بھائی. اپنی اہلیہ سمیت فواد چودھری صاحب آج بھی حکومت پاکستان کے خرچ پر منسٹرز کے لاج میں رہائش پذیر ہیں. بڑی مشکل ہم نے ان سے وزارت اطلاعات کا گارڈ, کک اور سویپر آزاد کروایا ہے. تو حقیقی آزادی مارچ سے پہلے اس اپارٹمنٹ کو بھی دیکھیں. عمران خان صاحب, میں حیران ہوں ارشد شریف صاحب کے جنازے پہ نہیں آئے اس ڈر سے. تو یہ دیکھیں اب کوئی بھی سرپرائز مل سکتا ہے, آئیں تو صحیح. سر جیسا کہ کل وہ فیصل واڈا صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ لاسٹ ٹائم جب میرا ارشد شریف صاحب سے رابطہ تھا تو انہوں نے موبائل سامنے رکھا, انہوں نے کہا کہ آپ اس کا فرنزی کروائی تو کروا سکتے ہو. کیا حکومت اس حوالے سے کوئی فرنزی کروائی گی؟ دیکھیے جب اس کی تحقیقات کا آغاز ہوگا تو فیصل واڈا صاحب کو شامل تفتیش بھی کیا جائے گا اور ان کے موبائل کا فرنزک بھی کرایا جائے گا اور اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ارشد شریف مرحوم کو, شہید کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا اور اس سازش کے تانے بانے بنے اور ان کے گرد گھیرا تنگ کر کے ان کو آج جو ہے وہ دنیا فانی سے جو ہے انہوں نے رخصت کیا. تو یہ ایسی باتیں ہیں جن کی تحقیقات لازمی ہیں اور یہ بالکل کرایا جائے گا. اچھا سر, سلطان خانہ ریکارڈ میں نئی چیز ابھی سامنے ہے کہ 2019 کے بعد سے عمران خان نے جو دورے کیے تھے ان کا ریکارڈ جو ہے وہ نہیں لکھ پایا گیا. ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی تھے, اسد اللہ تھے, رزاق داؤد بھی تھے, انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کا جو ریکارڈ ہے جو تحفے ملے تھے وہ نہیں کروایا. تو کیا اب ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی؟ پہلے والا یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. دیکھیں ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے, فواد چودھری کو بھی تحفہ مل رہا ہے, وہ ڈکلیئر کر رہا ہے. فورن آفس کا جو سیکٹری ہے, فورن سیکٹری, اس کو بھی تحفہ مل رہا ہے, وہ ڈکلیئر کر رہا ہے. ہیڈ آف ڈیلیگیشن کو تحفہ ہے ہی نہیں. یا تو انہوں نے کہا کہ اتنا کمینہ آدمی ہے تحفے بھیج دیتا ہے, اس کو تحفہ نہ دو. ایک تو یہ صورت ہے. دوسری یہ صورت ہے کہ آپ آئے, آپ نے چھپا لیا, کنسیل کیا, آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا. FIA اس معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر رہی ہے اور اس میں کال اپ نوٹس بھی دیے جائیں گے, تحقیقات بھی کی جائیں گی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان تحفوں کی 2019 کے بعد جو ڈکلیئر نہیں کیے گئے مالیت 2 ارب سے اوپر کی ہے. یہ FIA کی انکوائری کا آغاز ہوگا اور اس کے مطابق قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی.